بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج سے 200 سال قبل جب انگریز بنگال سمیت شمالی ہند کے اکثر علاقے فتح کر چکے تھے، مغل حکومت، مراٹھا سلطنت اور نظام دکن کی حکومتیں بھی انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی تھیں۔ ایسے حالات میں جنوبی ہند کے علاقے میسور میں سلطان حیدر علی نامی ایک عظیم مجاہد سامنے آئے، جو انگریزوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے 50 سالوں تک انگریزوں کے قدم جنوبی ہندوستان میں نہ پڑنے دیے اور ان کے حملوں کو پسپا کر کے انگریزوں کو کافی جانی اور مالی نقصان دیا اور انگریزوں کو کئی فیصلہ کن مارکوں میں شکستوں سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان حیدر علی کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، اور یہ بیٹا، جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا، ذاتی صفات میں سلطان حیدر علی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو کو لڑکپن کی عمر سے ہی سلطنتی امور سونپنا شروع کر دیے اور تمام اہم فیصلوں میں سلطان کی رائے لی جاتی۔ 1782 عیسوی میں سلطان حیدر علی سرطان یعنی کینسر کے باعث انتقال کر کے حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو کو میسور کا سلطان بنا دیا گیا۔ سرزمین ہندوستان کو ٹیپو سلطان جیسا بہادر، نڈر اور جرأت مند حکمران اس سے پہلے کبھی بھی نہیں نصیب ہوا تھا، اور نہ ہی ٹیپو سلطان کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر کوئی پیدا ہوا۔ ٹیپو سلطان اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال ان کے مذہب اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر کرتے تھے۔ حکمران ہونے کے باوجود عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہلی صف میں موجود رہتے، ہر وقت باوضو رہتے اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کرتے۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کو بہت سی زبانوں پر مہارت حاصل تھی، اور وہ بآسانی باہر سے آنے والے تاجروں اور قاصدوں سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان وہ آخری چٹان تھے جو انگریزوں کے خواب مطلب ہندوستان پر قبضے کی راہ میں حائل تھی۔ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئیں، لیکن انگریز اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود اس عظیم سلطان کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ بالآخر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی خاطر وہی حربہ اختیار کیا جس میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ 1799 عیسوی میں انگریز اسی حربے کو استعمال میں لا کر سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک جنگ نہیں، ایک دھوکہ تھا، تاریخ انسان کا ایک عظیم دھوکہ، اور اس دھوکے کا مرکزی کردار تھا میر صادق۔ میر صادق سلطان حیدر علی کے دور میں ایک بازار کا کوتوال ہوا کرتا تھا۔ سلطان حیدر علی نے اسے آرکاڈ نامی شہر کی صوبیداری عطا کی۔ بعد میں اس کی کفایت شاعری اور ذہانت سے خوش ہو کر ٹیپو سلطان نے میر صادق کو دیوان یعنی وزارت عظمیٰ کا عہدہ عنایت کیا۔ بازار کی کوتوالی سے دیوان تک کی ترقی نے میر صادق کے لالچ اور حرص میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص اپنے سلطان کی خدمت گزاری کرتا، میر صادق شاہی خزانے میں بڑے پیمانے پر خرد برد کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان کو جب ان خزانوں میں خرد برد کی اطلاعات پہنچی تو آپ نے میر صادق کی تحقیقات کے حکم جاری کیے۔ اس تفتیش میں میر صادق مجرم ثابت ہوا۔ سلطان نے میر صادق کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے اس کی تمام ناجائز کمائی اور اثاثے ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس تمام معاملے میں لاکھوں روپے کا کالا دھن میر صادق کے گھر سے برآمد ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک خوشی کے موقع پر میر صادق نے ٹیپو سلطان سے معافی طلب کی اور ایک تحریری عہد نامے کے ذریعے خدا، رسول اور کلام اللہ کی قسمیں کھا کر سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی رحم دلانہ طبیعت کے سبب اسے معاف کر دیا، لیکن سلطان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میر صادق اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور سلطان کے خلاف کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع اسے انگریزوں نے فراہم کیا۔ میر صادق نے انگریزوں سے ساز باز کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا دیا۔ وہ ٹیپو سلطان تک کوئی خبر صحیح پہنچنے ہی نہ دیتا تھا، جبکہ بحیثیت وزیر اعظم سلطان کو بدنام کرنے اور ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے وہ رعایا پر بے جا مظالم ڈھاتا۔ 4 مئی 1799 جب سرنگا پٹم کی خون ریز جنگ جاری تھی، ایسے میں میر صادق ہی وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے قلعے کی حفاظت پر متعین فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے بلا لیا اور انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا۔
اب انگریزوں کو سامنے مشکل یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اور دیگر سپاہیوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا، چونکہ سلطان اور باقی سپاہیوں کا حلیہ بالکل ایک جیسا تھا۔ انگریزوں کی یہ مشکل بھی اسی نمک حرام، غدار اور خبیث میر صادق نے حل کی اور انگریزوں کو سلطان کی صحیح شناخت فراہم کی۔ جب ٹیپو سلطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تب غدار میر صادق نے واپس قلعے میں آ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے کہ سلطان واپس قلعے میں پناہ نہ لے سکیں، جبکہ دوسری طرف سلطان کی فوج میں شامل ایک فرانسیسی افسر نے سلطان کو میدان جنگ سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے چند بہادر فوجیوں نے میدان جنگ میں اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف اپنی مدافعت جاری رکھی اور بالآخر ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ شجاعت کی ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ انگریز جنرل بھی ٹیپو سلطان کی لاش کو سلیوٹ پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر ہندوستان کی تمام رعایا سمیت آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ٹیپو سلطان کی تدفین شدید بارش کے دوران کی گئی اور ان کو ان کے ماں باپ کی آغوش میں دفنایا گیا، جبکہ میر صادق اپنے سیاہ کارنامے کو انجام دینے کے بعد اپنے آقا یعنی انگریزوں کے آنے کی خوشی میں ان کے استقبال اور جشن کا سامان کر رہا تھا، تو ٹیپو سلطان کے وفادار فوجیوں اور میسور کی عوام نے اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے میر صادق کی لاش کی تدفین کی، لیکن عوام کا غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ لوگوں نے میر صادق کی لاش قبر سے نکال لی اور اس پر خوب نجاست، پیشاب اور انسانی فضلہ پھینکا گیا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر مداخلت کی اور میر صادق کی لاش کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھا میر صادق کا انجام، جس نے زندہ رہ کر بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھائی اور مرنے کے بعد بھی دنیا میں ذلیل ہوا۔ لیکن اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ میر صادق کی آنے والی کئی پشتوں کا گزارا انگریزوں کی جانب سے ملنے والے وظیفے پر تھا، جسے ہم آج کل پینشن کہتے ہیں۔ میر صادق کی نسل میں سے ہر مہینے جب کوئی اپنا وظیفہ وصول کرنے آتا تو چپڑاسی یہ صدا لگاتا کہ میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ یوں انگریزوں کا یہ وظیفہ میر صادق کی نسلوں کے لیے ایک گالی بن کر رہ گیا۔ ناظرین، آج بھی پوری دنیا سے اور اندرون ہند سے سیاہ ترنگا پٹنہ میں جا کر ٹیپو سلطان کے مزار پر اظہار عقیدت کرتے ہیں، تو ٹریول گائیڈ انہیں وہیں پر موجود میر صادق کی قبر بھی دکھاتا اور اس کے دھوکے بازیوں کے بارے میں بتاتا ہے، تو سیاح اس کی غداری اور دھوکے بازی کی داستان سن کر اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو غدار کی قبر پر پیشاب کرنے یا نجاست پھینکنے تک پر اتر آتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے اپنے ملک اور ریاست سے غداری کی سزا۔ آج بھی ہمارے پیارے ملک میں بہت سے لوگ میر صادق یا میر جعفر ہیں جو آج بھی انگریزوں کے ساتھ وفاداری کرتے نظر آئیں گے، آج بھی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ اگر آپ کے آس پاس ایسے میر صادق یا میر جعفر جیسے غدار موجود ہیں تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو انجام دیجیے اور ایسے غداروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔